السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب اپنے تمام چاہنے والوں سننے والوں کے لیے کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں اپنے پروگرام ناصرہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کر رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کا پرسنلی شکر گزار ہوں، کیونکہ میرا اصل مقصد ویلاگ کرنے کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو، پاکستانی عوام کو شعور دوں۔ میں انقلابوں کی بات نہیں کرتا، کیونکہ انقلاب دوسری قوموں میں آتا ہے، پاکستان میں شعور دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت پیچھے ہیں۔ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا ہے کیا، یہ پیچھے طبقے ہیں سارے، تو ان کو اگر آپ انقلاب کے نام پہ جھانسا دیں گے نا تو یہ خود پھنس جائیں گے سارے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی فورسز ہوتی ہیں ملک کے اندر، ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ منافق لوگ اور جو سازشی لوگ کتنے ہیں ملک کے اندر، تو وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، پھنسا لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ سب کب 77 ایئر سے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ تو آج ہم جو کریں گے تب سے ڈسکس کریں گے مسئلہ جو ہے کہ پاکستان کے جو الیکشن ہوئے اس کے نتائج، اور ان کو دیکھتے ہوئے پارٹیوں کے جو کہنا ہے، جو اسٹیٹمنٹس ہیں کہ کون وزیر اعظم بنے گا، کون وہ بنے گا، کہ مختلف صوبوں کے اندر وزیر اعظم بنے گا، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے گندے کھیل کے اندر تقریباً دیکھیے 4 تو سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک نواز شریف صاحب ہیں، ایک عمران خان، ایک زرداری صاحب، اور ایک مولانا فضل۔ یہ 4 ہیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، لیکن ان کا اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ڈسکس کیا جائے۔ 4 یہ ہو گئی، 2 ہیں، ایک عدلیہ اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایک ہے عوام، یعنی 4 2 6 اور ایک 7 ہیں ٹوٹل قوتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ایکشن لیتی ہیں تو پاور حاصل کرنے کے لیے، جس میں عوام کا جو رویہ ہے نا وہ تو بالکل ہی جسے معصوم بچہ، پاگل بچہ نہیں ہوتا جو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بھوک لگتی ہے تو اشارے بھی کر دیتا، روتا بھی ہے کہ یار مجھے بھوک لگ رہی، کھانا تو دے دو، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اب آئیے پہلے، سب سے پہلے ہم سیاسی پارٹیوں کو ڈسکس کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ 4 سیاسی پارٹی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نواز شریف صاحب کا ذکر کریں گے۔ میں اگر اس کو یہ لیا جائے، 2 سناریو لیے جائیں کہ ایک تو کھانا، مطلب حرام کھانا، اور ایک کام کرنا۔ اب یہ پیمانے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں نا، تو کہ بھائی آپ کس طرح آپ کسی کو اسیس کر سکتے ہیں آدمی کو کہ وہ کتنا پیسہ کھاتا ہے حرام کا اور کتنا کام اس کے عوض کرتا ہے۔ تو میں نے پاکستان میں اگر آپ یہ کہیں کہ فلانا نہیں کھاتا تو یہ بیوقوفی ہوگی۔ ہر آدمی اپنی جگت بازی اور چالاکیوں سے دوسرے کو بیوقوف سمجھتا بھی ہے اور بناتا بھی ہے۔ اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ یہ ضرورت کے تحت بن جاتا ہے، آدمی جو ہے نا بیوقوف ہوتا نہیں، ویسے میں نے یہ اندازہ لگا، لیکن ضرورت کے تحت جو ہے نا آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور اللہ کسی کو مجبور نہ کرے۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، نواز شریف صاحب کو تجربہ بھی کافی آ گیا، یعنی مطلب 3 دفعہ بن چکے وزیر اعظم، اور کام بھی انہوں نے اگر برا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا تو برا بھی نہیں کیا۔ مطلب ٹھیک ہے، میں نے یہ کہنے والے تو بہت کہتے ہیں، لیکن میں اپنا ذاتی مشاہدہ میرا یہ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے بہت، میرا بھی تعلق تھوڑا بہت لاہور سے ہے، اور میں پسند بھی کرتا ہوں لاہوریوں کو، کیونکہ وہ ذرا ان پورے پنجاب کے اندر سب سے اچھے لوگ لاہور کے ہی ہوتے ہیں جو ایڈجسٹمنٹ کر بھی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مطلب پنجاب کے اندر کافی کام کیا، نئی نئی بسیں چلا دیں، پل اوور ہیڈ پل بنا دی، کافی مطلب میرا نزدیک بہت کام کیا۔ اس کے برخلاف میں خیر صوبہ سرحد میں تو نہیں گیا، لیکن عمران خان صاحب کا اتنا سنتے ہیں کہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا، لیکن اس بحث کو ابھی بعد میں کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سے پوچھتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ سہانے خواب دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی اگر باہر رہ رہا ہے، لندن کے اندر جا چکا ہے، تو اس کو لارے رپے دے کے آپ نے کیوں بلایا؟ کیونکہ آپ کی مرضی کے بغیر تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ اب جو آپ نے ان دونوں بھائیوں میں بھی پھوٹ ڈلوائی ایک طرح سے، میں یہ صرف مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں نہ ذمہ دار ہوں نہ میں، لیکن میں مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب اعلان بھی ہو گیا کہ وزیر اعظم وہ نواز شریف صاحب ہوں گے، ٹھیک تھا، اس لیے کہ دیکھیں اس کا کیس بھی ختم ہو گیا، اصولاً اس کو بھی سے پھنسایا گیا تھا۔ میں اس نتیجے پہنچا گا جیسے عمران خان ہے نا، لیکن اسی طرح نواز شریف شریف آدمی تھا بس واقعی، وہ بیچارہ ملک سے باہر چلا گیا کہ اچھا بھائی مجھے اگر تم نہیں کرنے دیتے تو مجھے جانے تو دو، انہوں نے کہا چلو تم چاہو۔ تو یہ تھی کہانی۔
باجوہ صاحب نے جو زور دیا تھا نا، انہوں نے کہا یار عمران خان کو چھوڑو، جانے دو، اپن کریں گے آرام سے حکومت، جب جا رہا ہے تو جانے دو، بہانہ بنا کے، ظاہر ہے عوام کو تو دکھانا تھا، میں بتایا نا عوام بیوقوف ہے، وہ چلے گئے۔ تو اب وہ بیچارے سارے کشتیاں جلا کے واپس آئے اس خوش فہمی میں کہ مجھے وزیر اعظم بنے گا، اور واقعی وہ کام کرتے، وہ کام کرتے اس دفعہ، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پیٹ بھر چکا، اب میں اگر کہوں تو ان کے بھی دل میں ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے یار، اتنا جانور تو نہیں ہے وہ بھی، اور یہ دیکھ لیں پاسٹ کے اندر انہوں نے کافی کام کروائے، تو اس دفعہ ان کا وہ ارادہ تھا، کیونکہ دوسری فورسز بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، پیپلز پارٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی ہے، دوسری پارٹیوں کا بھی پتہ ہے، تو یہ اچھا ہوتا، لیکن بہرحال اب میں اس میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی، لیکن میرا صرف اتنی سی گزارش تھی کہ یار اب دیکھو نا، کسی کی تو ذلیل کرنے والی بات ہے نا کہ آپ بلا کر اور پھر اس کو اس طرح کریں، اور فورس کلیئر کٹ مت، اگر کوئی اب اتنے دلیری سے بات ہوتی ہیں باتیں کہ ان کو فکر ہی نہیں کسی کو بھی کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، عوام کو سب پتہ ہے، ایک ایک بات کا پتہ ہے، تو اپنی مرضی سے بندر بانٹ کر لی کہ تم وزیر اعظم بنو گے، تم یہ بنو گے، تم وہ بنو گے، لو جی تیار، حالانکہ جو بڑی پارٹی تھی پی ٹی آئی، اس سے کسی نے پوچھا بھی نہیں، ہے نا بات مزیدار؟ لیکن بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو نا، ہر آدمی کا شعور ہے، ہر پارٹی کا شعور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری جو بات کریں گے، پی ٹی آئی کی بات کریں گے۔ سندھیلا صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، مجھے تو خیر پسند ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں لیکن ابھی آج کل پروگرام کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ اور مٹھا صاحب، تو وہ بڑی اچھی بات انہوں نے، میں نے ان کے چہرے کو تاثرات دیکھے، جب وہ اس کا نواز شریف صاحب کا نام سلیکٹ کیا تو ان کو جھنجھلاہٹ سے سوار ہوئی، کیونکہ وہ پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی خدا نہ کرے بری بات نہیں، ہر انسان کسی نہ کسی کو تو پسند کرتا ہی ہے۔ تو میں یہ بظاہر سوچتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یار اگر عمران خان صاحب میں تھوڑی لچک ہوتی تو وہ نواز شریف سے بات کرتے، 70-80 سیٹیں اس کی تھیں اور 90 ان کی تھیں، مطلب تھوڑا 10 سیٹوں کا فرق تھا، اور کیونکہ نواز شریف صاحب کے احسان بھی ہیں ان پر، عمران خان صاحب کے پر، انہوں نے پلاٹ لے کے دیا، سڑکیں بنائی، پتہ نہیں کہ ڈونیشنز بھی دیے، سارا مطلب وہ بخیل نہیں ہے نواز شریف، تو انہوں نے اگر کر لیتے بات، اور یہاں تک بھی ہوتا کہ اگر وہ یہ بات ہوتی نا، یہ عقل مندی ہوتی ہے، آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں نواز شریف کے ساتھ نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا، کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو حکومت مل سکتی تھی، آپ کہتے بھائی میرے پاس 10 سیٹیں یا 20 سیٹیں زیادہ ہیں، ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، چالاکی ہوتی ہے، سیاست کے اندر چالاکی ہوتی ہے، اتنی وہ نہیں ہوتی کہ بالکٹر جسے کہتے ہیں آپ کے حرف آخر، تو آرام سے حکومت بن جاتی، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے نا، حکومت کی بات مارو گولی، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کے لیے تو اچھا ہو جاتا ہے نا، یہ اب روز سنتے ہیں بیچارے عوام، غریب عوام، ان کو تو یہی آسرا ہے کہ چہرے دیکھتے ہیں لوگوں پارٹیوں کے سربراہوں کے کہ یار آج اس نے ہمیں، کل تو پیٹرول سستا ہو جائے گا، ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں بچے آج کل کھانا مل جائے گا، کل آٹا سستا ہو جائے گا، آج روٹی سستی ہو جائے گی، کس قدر ظلم ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی، اگر ان کے اندر لچک ہوتی نا تو یہ مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ اچھا جتنے ان کو پرابلمس پڑے نا، تو یہ سارے کے سارے جو تھے نا ان کی اپنی وجہ سے ہی پڑے، سارے پرابلمس، اور ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ایک دفعہ سزا بھی ہو گئی، سزا بھی کاٹ رہا ہے، اور عوام سے معافی بھی نہیں مانگتا کہ میں نے کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ تو وہ کیا گیا، بھائی جو ہار بیچا گیا تو اس پہ کس نے، باجوہ نے کہا تھا آپ کو 90 لاکھ کا تو ہے نا ہار، یہ تو کم از کم ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، اچھا اس بات پہ مجھے اتنی ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ دوسروں نے بھی تو کھایا، جو لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی اس نے یہ کھایا تو دوسروں نے بھی کھایا، ارے اس نے تو اسی لیے تو آیا تھا، یہ لوگوں نے جو پسند کیا تھا اسی لیے پسند کیا تھا کہ دوسروں سے نکلوایا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس نے کھایا تو تم بھی کھا لو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پھر آپ لیڈر کہاں سے بنے، کل تک سڑکوں پہ پھرتا رہتا تھا ایسے ہی ننگے پیر، اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غربت کا تانا نہیں دے رہا، میں تو خود غریب فیملی سے تعلق ہے میرا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لگڑی ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جس کے اندر شعور نہیں ہوتا، ہر ایک کا بس سیکس ان کے سر پہ سوار ہوتی ہے، ان کو کوئی اخلاقیات کا درس نہیں سیکھا ہوتا ہے، ایسے لوگ بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں، یہ بتاؤں ان کو بڑا، آپ کو پاسٹ پتہ، آپ ابھی مسجد جو یہ پڑھتے ہیں تسبیح لیتے ہیں نا، ان سے خبردار رہو، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جن کے پاس داڑھی ہو، ساری داڑھی نہیں، میں ایک دفعہ میں نے والد صاحب سے کہہ دیا تھا کہ داڑھی نہیں کلاڑی ہیں، تو مجھ پہ بڑے سخت ناراض ہوئے کہ تمہارا خاندان مولویوں کا خاندان ہے، تم ایسے مت کہو،
میں نے کہا ڈیڈی میں ان لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا جو بزرگ ہیں اور جو سیریل اس کے اندر ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ تسبیح ان کے ہاتھ میں ابھی بھی فوٹو آ رہے ہیں تسبیح ہاتھ میں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی تسبیح لینا کوئی بری بات ہے، آپ منہ سے پڑھ سکتے ہیں نا، منہ سے پڑھتے ہیں تسبیح سے پڑھتے ہیں. دل دل میں اللہ کا نام یاد کریں. میری بیٹی ماشاء اللہ سے ابھی سب سے کم عمر ہے، مطلب 2 بھائی اور 1 بہن. بیٹی میری اور کینیڈا میں رہتے ہوئے باپردہ، اور وہ اور قرآن پڑھتی ہے، انگلش میں قرآن پڑھتی ہے، اردو تو نہیں آتی اس کو. اور جناب کل رات وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بتائیں آپ کہ اللہ کو کیسے پہچان سکتا ہے. میں کہا نماز کہا نہیں. میں نے کہا صبر سے، پہلے صبر اور شکر مطلب لکھ کے بات کر رہی تھی. تو واقعی میں نے اور صرف باقاعدہ حدیثوں کا حوالہ بھی دیا اور قرآن کا حوالہ بھی دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن مذہب انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر کسی حصے کا حصہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کہ اگر آپ یورپ میں رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں، یہ تو اللہ دیتا دین ہے، اس کی مہربانی ہے. تو بات کہیں سے کہیں ہو رہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صبر و شکر اور دوسروں سے ملنا. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو آپ دوسروں سے بات تو کریں، سوشل اینیمل ہے نا آپ. آپ کا مقصد جو عوامی لیڈر کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ سب سے بات کرے، سب سے بات کر کے عوام کے مسئلے حل کرنا ہے. وہ یہ کنڈیشن رکھ سکتا ہے کہ بھائی میں آپ سے بات تو کر سکتا ہوں، لیکن میں بہت سخت مانیٹرنگ کروں گا اور رشوت نہ خود لوں گا اور نہ کسی کو لینے دوں گا. پھر کوئی نہیں آتا تو پھر آپ کا نام ہو جاتا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے یار عمران خان صاحب نے. لیکن مجھے کوئی پسند نہیں ہے ان کا. اور اب آیا تیسرے نمبر پر زرداری صاحب. زرداری صاحب گیم کھیلتے ہیں، بڑا زبردست شارپر ہے، بہت عقلمند آدمی ہے، چالاک تر آدمی ہے. اب اس نے جو شہباز شریف ہے اقتدار کا بھوکا ہے، اس کو آگے کر دیا کہ تو آگے ہو جا، چڑھ جا سولی، بھلی رم کرے، اور خود پیچھے بیٹھ کے سارا کچھ مزے وہ لوٹے گا. یہ تو آپ کو سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا. لیکن وہ بلیک میلنگ موڈ میں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ لیکن میں اس کی ایک بات کی تعریف کرتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑے سہانا جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے ہیں ویسے دیکھا جائے تو. لیکن اگر وہ چاہتے تو وہ تو اس پہ آ جاتے فساد پہ، لیکن انہوں نے مل کے چلے نا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ نواز شریف تو ان کا کٹر دشمن تھا، اس لیے کہ اس کا ضیاء الحق کا وہ تھا، ضیاء الحق نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی بیٹھ گیا. کہہ لے یار ہم تو عوام کے لیے بیٹھتے ہیں. تو کون ہوا اچھا؟ مطلب صحیح ہوا نا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے جیسے بھی ہے. یہ تو اب انٹرنل جو آپ پوزیشنس حاصل کریں گے وہ تو چلاکی سے حاصل کریں گے نا، کہ بھائی ہمیں یہ نہیں کرنا، ہم نے عوام کے لیے کرنا ہے کچھ کام. مولانا صاحب چھوٹے سے گھر ہے ان کا، مطلب جھوٹے سے برا مراد ہے، سیاست میں اپنا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کیونکہ آپ اگر ایک سیاسی رہنما ہیں اور دوسرے سیاست میں بھی ہیں، مطلب ساری مذہبی رہنما ہیں اور سیاست میں بھی ہیں، تو کیا بات ہے. بڑے میاں تو بڑے میں، چھوٹے میں سبحان اللہ. تو ان کی میں بات میں نہیں کرتا. اب آتے ہیں عدلیہ. قاضی صاحب کو میں بڑا اچھا سمجھتا تھا، لیکن وہ تو بالکل ٹھس ہو گئے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بھائی سب سے پہلے تو اب عوام کی تو دیکھیں آپ، جو بیچارے آپ نے تو بڑے وعدے کیے تھے نا کہ میں اسد قیصر کو آرٹیکل 6 لگاؤں گا. میرا خیال اسد قیصری کو کہا تھا، تو کہاں گیا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے نا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خالی میں سب ججوں کو کہہ رہا ہوں کہ شروع سے دیکھ لیں آپ کہ کیوں پیسہ ضائع کرتے ہیں. جب آپ کر ہی نہیں سکتے اور آپ صرف پیسہ ضائع کرتے ہیں، آپ وکیل اڑا کے لے جاتے ہیں، پیسے تو عوام کو ہی جاتے ہیں نا. غریب عوام جو بیچاری پھنسی ہوتی ہیں معاشرے میں، جرائم تو بہت ہیں، ان سے کتنے لوگ پیسے لیتے ہیں. جب آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تو میرے خیال عدالتوں کو بند ہی کر دینا، تالا لگا دینا چاہیے، ختم بات. ایک ہوتا طریقہ کہ آپ خود حفاظت کریں اپنی. پہلے ہوتا تھا، پہلے چوکیداری نظام ہوتا تھا، کوئی گورنمنٹ نہیں کرتی تھی، خود کرو بھائی. چوکیدار پھر رہا ہوا رات کو، اس کو چندہ دیتے تھے محلے گلیوں سے 10-20 روپے جو بیچارے جس کو دیتے تھے، اس کے بارے وہ کرتا تھا، حفاظت کرتا تھا اپنی حیثیت کے حساب سے. لڑتا بھی تھا، مر بھی جاتا تھا، یہ تو خیر بڑی کوئی معمولی سی بات ہے. تو قاضی صاحب نے ابھی تک دیکھیں، جب لوگوں سے نعرے لگ رہے ہیں کہ بھائی یہ الیکشن جعلی ہوئے ہیں، تو کم از کم اس پہ کوئی انویسٹیگیشن تو کروائیں نا. چپ خاموش، کو سننے والا ہی نہیں ہے. تو یہ سن کر مجھے سچی بات ہے کہ میرا امیج ان کا ختم ہو گیا. کرنا نہیں چاہیے. اب حافظ صاحب کے متعلق بھی میں یہی کہتا ہوں، حافظ صاحب اور قاضی صاحب کے لیے، دونوں کے لیے، کہ سر بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی کا یہ تو مقدمہ نہیں بنانا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں ابھی تک تو ان کو دے دیے، تو اس کا بیسک انفراسٹرکچر تو ختم ہو گیا اس کیس کا. اس لیے کہ غدار ہوتے تو وہ ووٹ نہیں دیتے.
اب جب ووٹ دے دیے ایسے کیس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اب ملک کا تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے نا خام خواہ کے اندر. اگر آپ نہ بنائیں اس قسم کے کیس، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط بنائے ہوں گے، اگر آپ صحیح بنتے ہیں، ختیجہ شاہ کو تو چھوڑ دیا آپ نے، اس سے لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں سب کچھ رہتی ہے بات. یہ دوسرے ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو تو سب زیادہ پتہ ہوگا. دوسرے ملکوں میں جب جس کے پاس عوام کے پاس اختیار آتا ہے نا، تو وہ چھوڑتے کسی کو نہیں ہے. یہ میں بتا دوں، اللہ نہ کرے، میں یہ ہرگز سے نہیں کہہ رہا، لیکن میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو مجھ سے زیادہ قابل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. پڑھے لکھے تو شاید ہوں گے، لیکن میرا کہنا مقصد یہ کہ آپ یہ سوچ تو صحیح نا کہ یہ اب میں خود عمران خان کو اسی بات پہ تو ناپسند کرتا ہوں کہ بھائی اگر تم اپنے 3.5 سال رہا، اس طرح تو کہتے رہے کہ میں دیکھوں گا، لیکن تم نے کیا کیا؟ کسی کو نہ زرداری کو کوئی سزا دلوائی، بلکہ وہ جو تھا شیطان اعظم، تو وہ بھی بھاگ گیا لندن اور پیسے سے کھا کے چلا گیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں پاکستان کے اندر. تو اس کیسز سے فائدہ کیا؟ مطلب جو زرداری کے خلاف بنائے، ابھی عمران خان اس کے نواز شریف کے خلاف سارا کیس ختم ہو گئے. مطلب کچھ جان ہوتی تو ضرور ہوتے آگے، لیکن نیب کا بھی آپ کردار دیکھ لیں، سب کا کردار آپ کے سامنے ہے. کچھ فائدہ نہیں ہے ان چیزوں سے. اور اب پھر وہ احتجاجی کال دے دی ہے. اب یہ مجھے آخر میں کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی پھر یہ ایجنڈا ہے کسی باہر کے ملک کا، یہ میں بتا دوں آپ کو، اور اس کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے. لیکن عوام بھی کیا کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈالے رحم. کیونکہ خبر ہے کیا ہے، 47 میں پاکستان بنا، ہم تو نہیں تھے، خیر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن کس طرح لوگوں نے اپنی لڑکیوں نے کنویں میں خود کو گر گر کے چھلانگیں مار مار کے اپنی زندگی برباد کی. تو یہ کس پہ عذاب جائے گا؟ ہوتا ہے ملکوں کے اندر، لیکن بہرحال دینا جواب دو سب کو دینا پڑے گا. تو بھائیوں اور بہنوں، سچے دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو طریقہ ہے کہ مل کے، میں عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہی کرتا ہوں کہ سر بات یہ ہے کہ آپ کوئی فارمولہ طے کر لیں کہ بھائی آپ کسی کو پریشان نہ کریں، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، اور مل کر حکومت بنائیں. اب آپ ایک تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں بات کہ میں اس کو بناؤں گا جو سب سے خراب ترین آدمی ہے نا. اب آپ کو یہ پتہ تو چلتا نہیں کون آپ کی خوشامد کر رہا ہے، کیونکہ آپ میں خوشامدی پسند کرتے ہیں. وہ جو بڑھ گیا ہے وہ تو پاگل ہے، ہر بات تو وہ تو کلاڑی ہاتھ میں رکھتا ہے کہ میں سب کا سر اتار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں. بھائی آپ کے پاس ایک گور صاحب آ گئے، بہت اچھے گور ہے، باقی نائب گور ہے. پہلے میں ان کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں ابھی ان کی عزت کرتا ہوں. تو اس طرح بہت اچھے اچھے آدمی ہیں، آپ عزت کیجیے اور ان کو موقع دیجیے. اپنے آپ کو وہ نہ سمجھے اب آپ ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگ چکا ہے. اب اگر صدر معاف بھی کر دیتے ہیں تو آپ پہ الزام ختم نہیں ہوگا. یا تو آپ کلیئر کریں کہ بھائی آپ کی وہ بیوی ابھی تک ہے، یہ کورٹ کرے نا فیصلہ. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ کیس ختم ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی بیوی بن جائے گی دوبارہ؟ یقین مانے آپ مذاق اڑے گا آپ کو، اور اسلام کا مذاق اڑے گا. کیا آپ چاہتے ہیں مذاق اڑوانا اپنا؟ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی آج کے لیے. پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.